دیکھنے میں تو وہ عورت ہے مگر مردوں میں ایک مرد ہے، اس لیے ان کے سامنے دل خوب کھلتا ہے۔ جو آدمی سمجھنے کا اہل ہوگا اس کے جی چاہے گا نا کہ اس کے بیٹھنے سے جی خوش ہوگا، یا نہیں؟ تو اس لیے مضامین کی خوب آمد ہوتی ہے۔ انہی کا واقعہ ہے، حسن بصری رابعہ بصریہ دونوں دریا کے کنارے پر تھے۔ حسن بصری نے فرمایا کہ رابعہ کہاں پھر رہی ہو، آؤ پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھیں۔ کتنا مجاہدہ کرتی تھی یہ، اور کتنے بڑے ولی تھے یہ حسن بصری۔ پانی پر مصلی بچھا کر حضرت کھڑے ہو گئے، سمندر میں پانی پر مصلی بچھایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، رابعہ نے فرمایا حضرت یہ کیا؟ فرمایا یہ کیا ہوا؟ آئیے، مصلی پکڑ کے اوپر اڑایا، ہوا میں بچھ گیا، اور فرمایا آئیے یہاں آ کے نماز پڑھی۔ پیر صاحب کو یہاں آئیے اور یہاں آ کے نماز پڑھی۔ حضرت حسن بصری نے دیکھ کر فرمایا رابعہ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ یہ سن کر رابعہ بصریہ نے استاد کا ادب بھی باقی رکھا، اور ان کرامات کا غیر مقصود ہونا کیا عجیب عنوان سے ادب سے ظاہر فرمایا حضرت جو آپ نے کر کے دکھایا وہ مچھلی کر دکھاتی ہے۔ پانی پر مصلی جانا مچھلی ٹھہر جاتی نہیں، تو جو آپ نے کر کے دکھایا وہ ایک مچھلی کر کے دکھا سکتی ہے، اور جو میں نے کر کے دکھایا وہ ایک مکھی دکھا سکتی ہے۔ مکھی کا درجہ بڑا مچھلی کا۔ تو ادب دیکھو بولنے میں، حضرت کو حضرت کی جگہ پہ رکھا اور معاملے کو کس طرح سلجھا دیا۔ یہ تھی وہ سلیقہ مند عورت جس کے مجلس میں ہونے سے خوب مضمون علمی بیان ہوتے تھے۔ دیکھیے خود کو استاد سے گھٹا دیا کہ مچھلی مکھی سے کہیں افضل ہے، خود کو مکھی سے اور شیخ کو مچھلی سے تشبیہ دی۔ مچھلی حلال اور طیب ہے اور بڑی پاکیزہ عمدہ چیز ہے، چنانچہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے مچھلی کے کباب کھلائے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے مچھلی کیسی فضیلت کی چیز ہے۔ شیخ استاد کو اس سے تشبیہ دے کر فضیلت دی، اور خود کو مکھی سے جو کسی کام کی نہیں، نہ کھانے کی نہ بہانے کی۔ اگر کھانے میں گر جائے تو گو ناپاک نہ ہو، مگر دل ان سے کھانے کو نہیں کرتا۔ یہ استاد کے ادب کی وجہ سے تھا۔ محبت اور عظمت وہ چیز ہے کہ ادب خود بخود سکھلا دے، کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعبیر میں ادب بہت بڑی چیز ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دانت جھڑ گئے۔ خواب میں دیکھا تمام دانت اس کے جھڑ گئے۔ بیدار ہوا تو معبروں کو جمع کر کے ایک معبر سے تعبیر پوچھی، تعبیر والوں کو جمع کیا، پوچھا۔ اس نے کہا حضور کے تمام رشتہ دار حضور کے سامنے مر جائیں گے۔ یہ تعبیر کیا تعبیر ہے؟ حضور کے تمام رشتہ دار حضور کے سامنے مر جائیں گے۔ جب سارے رشتہ دار کسی کے سامنے مریں گے تو کتنے صدمے اٹھائے گا؟ کتنے صدمے اٹھائے گا؟ بادشاہ اس تعبیر سے ناراض ہوا اور کہا کہ سولی پہ چڑھا دو، یہ سولی پر چڑھا دو۔ ہمارے تمام رشتہ داروں کو مارنا چاہتا۔ دیکھو تعبیر تو تھی، لیکن تعبیر کس طرح دی اس نے، اور بادشاہ غصے میں آ گیا، سولی پہ چڑھا دو، سولی پر تمام رشتہ داروں کو ہمارے مارنا چاہتا ہے۔ اب دوسرے کو بلایا، دوسرے معبر کو بولا آؤ جی آپ بھی تعبیر بتاؤ ہمارے خواب کی۔ کوئی ماری ہے نہیں آ رہی؟ حاضر ہو غیر حاضر؟ تم بتاؤ تعبیر۔ اس نے کہا حضور بہت مبارک خواب ہے۔ کیا کہہ رہا حضور بہت مبارک خواب ہے؟ تو بادشاہ خوش ہوا، اچھا کیا ہے؟ کہا حضور کی عمر تمام رشتہ داروں سے زیادہ ہوگی۔ حضور کی عمر سارے رشتہ داروں سے خوب زیادہ ہوگی۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور اس کو انعام اکرام بخشا۔ تو دیکھیے بات تو ایک ہی تھی، جب خوب بڑی عمر ہوگی سارے کے سامنے مریں گے تو مریں گے۔
سب کے سر میں اٹھا گا نہیں اٹھا گا. تعبیر اس کی بھی وہی اور تعبیر اس کی بھی وہی, صرف عنوان کا فرق تھا جس کی وجہ سے ایک کو سولی دے دی گئی اور دوسرے پر انعام اکرام ہوا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رابعہ بصریہ نے کشف و کرامات کی حقیقت ظاہر کر دی کہ یہ کوئی چیز نہیں, ہوا میں مسلح بچھا کے نماز پڑھ لینا یہ کوئی چیز نہیں. دریا میں کو پار ہو جانا بغیر ناؤ کے یہ کوئی چیز نہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا مرید بنے اور تصوف میں قدم رکھا اور کشف و کرامت کے طالب ہو.